سعودی عرب پر حوثی باغیوں کی جانب سے کیے جانے والے مسلسل حملوں اور خلیجی ممالک میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ریاض پہنچ چکے ہیں، جہاں ان کی سعودی وزیر اعظم اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد بھی موجود ہے، وفاقی وزراء بھی شامل ہیں، جبکہ دفتر خارجہ بیان کے مطابق یہ دورہ خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ماحول میں ہو رہا ہے، تاہم اس کی اہمیت صرف موجودہ حالات یا قلیل مدتی معاملات تک محدود نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے ناظرین کہ جب ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے سعودی عرب آئل ٹینکرز پر حملوں کے بعد ابنائے ہرمز اور باب المندب دونوں میں بحری ٹریفک اچانک کم ہو چکی ہے۔ ایسے میں امریکی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان جاری مذاکرات میں کسی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات تاحال غیر یقینی ہیں اور اس وقت کامیابی کے امکانات 50-50 ہیں۔ CNN کے مطابق صدر ٹرمپ نے حالیہ بیان میں کہا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے اور امکان ہے کہ ابنائے ہرمز سے متعلق کوئی معاہدہ جمعے تک طے پا جائے۔ تاہم خلیجی عہدیدار کے مطابق مذاکرات میں ابھی بھی کئی اہم نکات پر اتفاق ہونا باقی ہے، اسی لیے معاہدے کے امکانات کو فی الحال صرف 50-50 ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایرانی وفد میں پاسداران انقلاب کے نمائندے شامل نہیں ہیں، جسے مذاکرات کے تناظر میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کے نمائندوں کا عمان کے ساتھ مذاکرات میں شامل نہ کیے جانے کے علاوہ ایرانی میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنئی سے رابطہ کرنا بہت مشکل ہے، جبکہ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا یہ کہنا ہے کہ عمان اور ایران کے درمیان نئے انتظامات پر بات چیت حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ کی جانب سے بھی سابقہ وعدوں پر دوبارہ عمل درآمد کے مثبت اشارے موصول ہوئے ہیں۔ ناظرین، انہی مثبت اشاروں سے متعلق کل ہی یہ خبر سامنے آئی کہ امریکہ نے عراق کی نجی فضائی کمپنی فلائی بغداد پر 2024 میں عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ امریکہ نے فلائی بغداد پر پابندی ایران کی پاسداران انقلاب کی قدس فوج سے تعلق رکھنے کے الزامات کے تحت لگائی تھی۔ امریکہ کی طرف سے پابندی ہٹانے کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی ابنائے ہرمز میں بچھائی گئی ان بارودی سرنگوں کو ہٹانے کے لیے پہلی بار یورپین ممالک کو اجازت دینے کا عندیہ دیا ہے۔ ناظرین، دیکھنا اب یہی ہوگا کہ کیا صدر ٹرمپ ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کا اعلان کرتے ہیں یا نہیں، یا اس وجہ سے بھی تمام تر صورتحال جو ہے وہ انتہائی غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکی ہے، کیونکہ کل ہی امریکی نائب صدر JD وینس نے ایران کے ساتھ جنگ کے بارے میں اپنے ملک کے عوام کی ناراضی سے متعلق تنقید کا جواب دیا اور یہ کہا کہ مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ ایرانی حکومت کے اندر ایک ہلکا مذاکرات کا خواہش مند ہے، جبکہ ایک سخت گیر ہلکا جنگ جاری رکھنے کا حامی ہے۔ اس وقت امریکی انتظامیہ ایران کے خلاف فیصلہ کون کارروائی کرنا چاہتی ہے، لیکن امریکی عوام ان حملوں کی پہلے بھی مخالف تھی اور اب بھی مخالفت کر رہی ہے۔ They were never fully on board. This remains to be America's singularly most unpopular war. دوسری جانب ناظرین، واشنگٹن کو اسلحے کی شدید قلت کا سامنا بھی ہے اور اسی قلت پر صدر ٹرمپ نے کابینہ اجلاس کے دوران ہی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت سے اسلحے اور میزائلوں کے ذخائر میں کمی پر سخت سوالات کیے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ اس بات پر حیران تھے کہ اہم ہتھیاروں اور خصوصاً طویل فاصلے تک مار کرنے والے گائیڈڈ میزائل اور فضائی دفاعی نظام کے لیے استعمال ہونے والے انٹرسیپٹر میزائلوں کی قلت اب بھی برقرار ہے، حالانکہ انہیں پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ جبکہ صدر ٹرمپ نے امریکہ کے پاس اسلحے میں کمی سے متعلق میڈیا کو خبردار کیا تھا کہ جو لوگ ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں انہیں جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ معاہدے سے متعلق دعویٰ، ساتھ میں ایران کو دھمکیاں اور ایسے میں سعودی عرب پر ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے پے در پے حملوں کے بعد وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب کتنی اہم پیش رفت ہے، انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین حقانی۔ سر، ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے سعودی عرب پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں and naturally this will have its repercussions، اور ایسے بھی کہ جب سعودی عرب پر حملے ہو رہے ہیں، میں آپ کا ایمرجنگ سعودی پاکستان ٹرکی نیکسس سے متعلق آرٹیکل پڑھ رہی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان سعودی عرب کو وہ سیکیورٹی گارنٹی دے سکتا ہے کہ جو امریکہ نہیں دے پایا؟ سیکیورٹی گارنٹیز تو پوری کرنا ہمیشہ ہر ایک کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ سعودی عرب کو اس بات کی توقع ہے
کہ اس پر ہونے والے حملوں میں پاکستان اس کے دفاع کے لیے آگے بڑھے گا۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی نوبت آئے گی کہ جس سے پاکستان کو جنگ میں داخل ہونا پڑا۔ پاکستان کچھ دفاعی اقدامات میں سعودی عرب کی مدد کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں حوثیوں کو یہ پیغام مل جائے گا کہ وہ سعودی اثاثوں پر اور ان کی جو انسٹالیشنز ہیں ان پر حملے بند کر دیں۔ اور سر یہ بتائیے گا کہ آگے بڑھے گا، آپ نے کہا پاکستان آگے بڑھے گا، یہ کس نوعیت میں آگے بڑھے گا؟ تھیوریٹیکلی، ایکچولی، فزیکلی، اور وچ آر دا وے؟ میرا یہ اندازہ ہے کہ پاکستان بہرحال کچھ نہ کچھ دفاعی اثاثے سعودی عرب کو فراہم کرے گا، اور سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ حوثیوں پر دباؤ ڈالنے میں کردار ادا کرے گا، اور ایران کو بھی یہ باور کرائے گا جو حوثیوں کا سرپرست ہے کہ آپ حوثی عناصر کو روکیں اس بات سے کہ وہ سعودی عرب اور سعودی عرب کے اثاثوں پر حملے کریں۔ So that's more likely. اب کویت اور قطر بھی پاسبلی ایک ڈیفنس ڈیل سائن کریں گے پاکستان کے ساتھ، اس کانٹیکس میں بھی فرق پڑے گا؟ دیکھیے، کویت اور قطر جو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کی نوعیت سعودی عرب کے ساتھ ہمارے دفاعی معاہدے سے بڑی مختلف ہے۔ مختلف مخصوص چیزوں کے لیے، اسپیسیفک آئٹمز کے لیے اتفاق کرنا اور اس کے لیے ڈیل کرنا الگ بات ہوتی ہے، اور ایک باہمی دفاع کا معاہدہ کرنا الگ ہوتا ہے۔ تو کویت نے بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ باہمی دفاع کا معاہدہ چاہتا ہے، اور نہ ہی قطر کوئی باہمی دفاع کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ معاہدہ تو صرف پاکستان نے سعودی عرب سے کیا ہے، اور کیونکہ پاکستان نے یہ معاہدہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں سعودی عرب نے پاکستان کے لیے کافی وسائل مہیا کیے ہیں، جب پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اختلاف کی وجہ سے متحدہ عرب امارات نے ہمارے ایک قرضے کی توسیع کرنے سے انکار کیا، اور یہ بات ان کا حق تھا، کیونکہ قرضے کی جو میعاد مقرر ہوتی ہے اس پر اس کی ادائیگی کا مطالبہ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن اس موقع کے اوپر پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو پیسے واپس کرنے کے لیے سعودی عرب سے لیے۔ تو اس قسم کا جب آپ کا رشتہ ہو کسی کے ساتھ، تو پھر آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جو باہمی دفاع کا معاہدہ کیا ہے اس میں فلاں شق، فلاں چیز، فلاں بات، اس کی وجہ سے ہم اس مخصوص صورتحال میں کردار ادا نہیں کر سکتے۔ کردار تو پاکستان کو ادا کرنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور دفاعی افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو دورہ ہے سعودی عرب کا، وہ اسی سے متعلق۔ اینڈ انٹرسٹنگلی، ایسی صورتحال میں جب ایران بھی آفر کر چکا ہے ایک ریجنل فورس اسٹیبلشمنٹ آف آل مسلم کنٹریز، اٹس اے پروپوزل، بٹ بہرحال اس کی کوئی وقت نہیں دکھ رہی آپ کو اس سیناریو میں ابھی؟ دیکھیں، پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ ہمیشہ سے بھارت کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ انڈیا اسپیسیفک ملٹری کیپیبلٹی ہے۔ اس ملٹری کیپیبلٹی میں اس بات کی تو گنجائش ہے کہ چند ہزار سپاہی ہمارے پیس کیپنگ فورسز میں کسی اور ملک میں کردار ادا کر لیں، لیکن یہ، اور کبھی کبھار ہم نے ایسا کیا بھی ہے کہ سعودی عرب کو بھی بعض اوقات اپنے سپاہی بھیجے ہیں مخصوص حالات سے نمٹنے کے لیے، لیکن بڑے پیمانے پر مستقل بنیاد پر کسی قسم کی بین الاقوامی ڈپلوائمنٹ یہ شاید ہمارے بس میں نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ مثلاً حوثی شپنگ پر حملہ کر رہے ہیں، پانی کے جہازوں پر حملہ کر رہے ہیں باب المندب اور بحیرہ احمر میں۔ اب وہاں پہ سعودی عرب کی ضرورت ہے کہ وہاں جو بحریہ کے اثاثے ہیں وہ آئیں، شپس آئیں، سبمرینز آئیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ امریکہ، ایران اور عمان اب جب آبنائے ہرمز میں جو بحری آمد و رفت ہے، جو ٹریفک ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے جو ایک عبوری معاہدہ کر رہے تھے، اس کے بڑے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں، اس کا باضابطہ اعلان بھی پاسبلی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اگلے 24 آورز میں ہو سکتا ہے۔ ڈو یو سی تھنگز ہیڈڈ ان دیٹ ڈائریکشن، یا اتنی زیادہ کنفیوژن اور بد اعتمادی کے اندر آپ کا ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا؟ جب تک دستخط نہ ہو جائیں، اعلان نہ ہو جائے اور عمل درآمد نہ ہو جائے، تب تک تو کسی بھی بات کا حتمی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کو بھی ضرورت ہے اس وقت سانس لینے کی، اس کو ضرورت ہے جنگ بندی کی، اس کو ضرورت ہے کہ اس کی معیشت کی بحالی کے لیے اس پر سینکشنز ایز ہونا شروع ہوں۔ اسی طریقے کے ساتھ امریکہ کو ضرورت ہے، امریکی صدر کو ضرورت ہے کہ جنگ آگے نہ بڑھے، اور مزید امریکہ اس کو بھی، امریکی عوام اس کو بھی ایک فار ایور وار نہ سمجھنا شروع کر دیں۔